اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں غزوہ بدر کا تذکرہ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، اور غزوہ احد کے زیادہ جو معاملات تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے تھوڑے سے چند مزید معاملات جو وہاں کے رہ گئے تھے اس کا میں ہلکا سا تذکرہ کروں گا، اور پھر غزوہ احد جو کہ 3 ہجری میں ہوئی ہے اس کے بعد کے واقعات، جس میں سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ 4 ہجری کے ہیں، اس کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ذیلی معاملات ہیں اس کا انشاءاللہ آج ہم اس کے معاملے میں تذکرہ کریں گے۔ غزوہ احد کے شہداء میں مختلف لوگ شامل تھے، ان کا کافی ڈیٹیل تذکرہ ہو چکا ہے۔ ان میں ایک شہید جو تھے وہ پاؤں سے معذور تھے، اور ان کے بچے، ان کو عمر بن جموح ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا تذکرہ بڑے انعماق کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی اس انکیپیسیٹیشن کی وجہ سے کہ ایک تو بزرگ تھے، دوسرے ان کا پاؤں بھی خراب تھا، چل نہیں سکتے تھے، تو ان کے بچوں نے 4-5 بیٹے تھے ان کے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ چونکہ خود معذور ہیں، آپ کے اوپر جہاد اس طریقے سے واجب فرض نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ اصرار کر رہے تھے۔ ان کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ، اسی معذوری کے ساتھ میں جنت میں چلوں پھروں، لیکن میرے بچے مجھے منع کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے، ان کے جہاد کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو اس چیز کی اجازت دی۔ یہ جہاد کا شوق جو ان لوگوں کے اندر جو چل رہا تھا، جو پل رہا تھا، وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بار بار کی نصیحت، بار بار کی جو وصیت، اردو زبان میں ہم وصیت کہتے ہیں جو موت سے پہلے کی جاتی ہے، عربی زبان میں وصیت کا مطلب ہر نصیحت ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصایا اور نصیحتیں تھیں وہ بہت زیادہ شہادت کے بارے میں تھیں، اور اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسلمانوں نے جو جہاد کیا ہے، جو ان پیڈ جہاد تھا، بات ہی کی ساری جو وارز، بیٹل وارفیئر دنیا کی ساری ہسٹری کی ہے، اس سے پہلے والی رومن ہیں، گریک ہیں، جو بھی ہیں، اور بعد والی جو کروسیڈر ساری کی ساری ہیں، یہ ساری کی ساری پیڈ آرمی ہوتی تھی، سٹینڈنگ آرمی ہوتی تھی، جیسے آج کی فوج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، یہ پیڈ آرمی نہیں تھی۔ ان کا خوراکہ اور ان کا جو انسینٹو تھا وہ جنت تھا، یہ سارے کے سارے پیورلی اس انسینٹو کے اوپر چلتے تھے۔ ان چیزوں نے دنیا کو ایک لیسن دیا ہے کہ جو سب سے زیادہ پوٹنٹ فورس ہوتی ہے، جو انسان کو کسی بھی قسم کے سخت سے سخت ترین پرخطر حالات میں بھی کسی بھی کام کرنے کو تیار کر دیتی ہے، وہ دراصل آخرت کا شوق ہے، آخرت کے اور جنت کے انسینٹیوز ہیں۔ سائیکالوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو ہر کام کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہیں، ایک شوق، انسینٹیو، اور ایک تھریٹ، فیئر اینڈ لسٹ فار سم تھنگ۔ یہ 2 چیزیں جو انسان کو پوری زندگی میں چلاتی ہیں، ساری کی ساری زندگی انسان کی ان چیزوں کے اوپر چلتی ہے۔ انسان کی فطرت اس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیش کیا، اس چیز کو فوکس کیا، اور لوگوں کو ان کے شہادت کے جو مراتب قیامت کے دن کے ہیں وہ ان کو اتنے زیادہ دکھائے کہ ان کا اس دنیا کی بے رغبتی بالکل ان کے دماغوں میں جم چکی تھی۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ جتنا زیادہ کیا جاتا ہے اس کے ذہن پہ وہی چیز اتنی زیادہ حاوی ہوا کرتی ہے۔ ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے کا تھا، صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، جنازے پہ ملاقات ہوتی تھی، ہر جگہ پہ ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اس لیے بار بار یہ انہی چیزوں کا تذکرہ سنتے تھے، ان کے سامنے احوال صرف قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ چلتا تھا، اس لیے دنیا کی بے ثباتی ان لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ اٹل ہو چکی تھی۔ ہم اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس فرمان کا سمجھ اصل میں اس وقت آئے گی جب ہم بار بار سنتے ہیں لوگوں سے قرآن کے فضائل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کے ٹائم قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا کتنا اجر ہے؟ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ یہ بار بار تذکرہ ہوتا ہے فضائل اعمال کے اندر، قرآن کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا سوچیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مبہم سے انداز میں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا 200 مرتبہ 100 رکعت کے اندر، قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، اتنا کچھ کرنا، اور کہاں صرف قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، جہاں اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ اصل میں یہ ہے، پریکٹیکل وجہ اس کی یہ ہے، جب آپ کے دن کا آغاز قرآن کی آیت کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ، اس کے مفہوم کے پیچھے جو میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، جو عموماً آخرت کے بارے میں ہی ہوا کرتا ہے، 99.9% آخرت کے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ دنیا
کی جو بے ثباتی ہے، جو اس کا یکدم عروج پہ جا کر یکدم زیرو کر کے غائب ہو جانا ہے، جو کہ ہر موت پہ ہم دیکھتے ہیں، ہر ماں باپ کے موت کے اوپر، دادا دادا نانی نانا کے موت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ایک دن کے اندر دوبارہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اصل میں قرآن انہی چیزوں کا میسج دیتا ہے، اور جب آپ کی صبح کا آغاز ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، حرام حلال کے تذکرے کے ساتھ، جنت اور جہنم کے تذکرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی ناراضگی کے تذکرے کے ساتھ، تو پھر آپ کا پورے کا پورا دن آپ جو مرضی کام کریں، آپ حاکم ہیں، محکوم ہیں، آپ افسر ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، آپ کو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی بات کرتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ کوئی معاملات بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں ان چیزوں کا اصل جو مقصد ہے قرآن کو صبح صبح پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبح کے دن، صبح کے ٹائم قرآن کو لازماً پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے ایک آیت آپ پکڑ لیں اور اس ایک آیت کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر کے اندر 10 سے 15 منٹ لگا لیں، ایک وتیرہ لگا لیں کہ آپ صبح صبح اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے شروع میں کوشش کریں، تھوڑی سی مشکل ہوگی، ہفتے ڈیڑھ دن کے اندر عادت بن جاتی ہے، کچھ چاروں نہ چار کچھ شوق کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں روٹین بن جاتی ہے۔ ایک رکوع قرآن کا پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ سننا ہے، اور اس کے جو ذیلی واقعات ہیں، کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کی رغبت دلائی ہے، وہ آپ کریں، صرف ایک مہینہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کی روٹین، افراد کی روٹین کس طریقے سے بنتی ہے۔ آپ کو دن بھر ان کے ساتھ پیچھے چل کے، اپنے ساتھ پیچھے فرشتہ لگا کے وارننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ اصل میں قرآن کو صبح صبح پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، جن فوائد کے ساتھ ان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ گاجر مولی کی طرح جہادوں میں، جنگوں کے اندر کٹتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جہاد میں کوشش کی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ نے بچایا، اگلی جنگ کے لیے بچایا، اگلی جنگ کے لیے بچایا۔ خالد بن ولید کو کہاں تک یرموک اور کہاں کہاں کی جنگوں کے لیے بچائے رکھا، حالانکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے، ان کا جو آخری وصیت ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو، جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر موت تلواروں میں اور کسی کے ساتھ لڑنے میں، جہاد کرنے میں ہوتی تو میں کبھی نہ بچتا۔ میرے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ تلوار کا، نیزے کا، کاٹ کا، خنجر کا نشان موجود نہیں، پورا جسم ان کا کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ملٹیپل بیٹلز، مور دین 50 بیٹلز انہوں نے لڑی ہیں، لیکن ان کی جو فوتگی کا ٹائم تھا وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بستر کے اوپر تھا۔ یہ وہ چیز تھی ان صحابہ کے سامنے جس کے سے ان کے اندر شوق شہادت بہت زیادہ تھا۔ اگر آیت الکرسی کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، ریگولرلی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اس کی موت حائل ہے۔ اتنی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ جو 5 وقت نماز، فرض نماز میں نماز سے سلام پھیرتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، برائے مہربانی اس کو اپنی روٹین بنا لیں، نماز سلام پھیرنے کے بعد فوراً بھاگنے کی مسجد سے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے تذکرہ کرتا ہے، جب کوئی شخص مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں فرض نماز ادا کرتا ہے اور پھر دعا کیے بغیر چلا جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو میری ضرورت نہیں ہے، یہ دعا ہی نہیں کرتا۔ دعا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے کو کھولنے کی چابی ہے۔ اگر آیت الکرسی کی فضیلت اتنی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کی جو ہے نا فضیلت کیا ہوگی۔ جیسے جمعے کے خطاب میں خطیب صاحب نے فرمایا کہ جو عالم کی سیاہی ہے جس سے وہ کتاب لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لکھتا ہے، جو کتابیں ہمارے پاس یہ پرنٹنگ مشینز تو بھائی ہے، پہلے تو سارا ہاتھ سے لکھا گیا تھا، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، جو ایک عالم کی لکھی ہوئی سیاہی ہے اس کا وزن جو ہے روز قیامت شہید کے خون سے بھی زیادہ ہے، تو شہید کے خون کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پالتا ہے، ہر چیز کا اس نے اجر دیا ہے۔ شہید کی سیاہی جو ہے، جو اس کے جسم پہ لگی ہوئی خون ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تولتا ہے، اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے۔ عالم کے ہاتھ کے لکھی ہوئی قلم کی سیاہی کو بھی تولتا ہے، اور حیرت انگیز حد تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ روز قیامت لوگ اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت سارا پانی دیکھیں گے اور وہ حیران ہوں گے کہ یہ پانی کہاں سے ہمارے نامہ اعمال کے اندر آ گیا، نہ ہم نے کنویں کھدوائے، نہ ہم نے رب کے رستے میں اتنا پانی کسی کو پلایا دلایا ہے۔ تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ پانی کہاں سے آیا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ پانی ہے جس سے دنیا میں تم لوگ وضو کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ وہ بہانہ مانگتا ہے کسی طریقے سے، کوئی بھی چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کی ہے، اس کے احکامات کے لیے خرچ کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تول دیتا ہے۔